ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں اور پھر جو پولیس آفیسرز اور آرمی کے آفیسر جو زخمی ہوئے ہیں ان کی ہسپتال میں ان کی بھی تیمارداری کر کے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو کور کمانڈر ہاؤس جو ایک تاریخی جناح ہاؤس ہے اس کو آج دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مکمل طور پر جل چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ 75 سالہ تاریخ میں جو ہمارا ازلی دشمن جو نہ کر سکا، جو اس کے خواب تھے وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوئے، وہ بدقسمتی سے 9 مئی کو عمران نیازی کے سپرویژن میں اس کی پلاننگ، اس کی انسٹیگیشن کے تحت اس کے مسلح جتھے نے جناح ہاؤس کو مکمل طور پر راکھ میں تبدیل کر دیا۔ ہر کمرہ آگ سے مکمل طور پر جلا ہوا ہے، فرنیچر جل گیا، جو تاریخی وہاں پر چیزیں تھیں وہ سب تباہ ہو گئی، جل گئی۔ کاش بطور پاکستانی ہمیں یہ دن نصیب نہ ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس المناک واقعے کے بعد پوری قوم انتہائی غمگین ہے، ماسوائے ان کے جو عمران نیازی اور ان کا جتھا ہے وہ جہاں پر بھی ہے وہ کسی حوالے سے بھی دہشت گردوں اور پاکستان کے دشمن سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کا کام کوئی پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے جائے کہ اس کے اوپر منصوبہ بندی کرے۔ جن لوگوں نے اس کبیر اور بدترین حرکت میں حصہ لیا ہے ان کے لیے آئین اور قانون میں جو سزائیں لکھی گئی ہیں ہر صورت ان کو یہ سزائیں دی جائیں گی۔ جنہوں نے منصوبہ بندی کی ہے، جنہوں نے ڈنڈے اور لاٹھیاں اور لوہے کے جو تھیں ان کو ان کے حوالے کیا، جو جن کے پاس اسلحہ تھا، اور وہ پولیس اور جو وہاں پر فوجی موجود تھے ان کے اوپر پل پڑے، حملہ آور ہوئے۔ قانون اپنے آنی ہاتھ سے ان کو گرفت میں لے گا اور قانون میں درج سزائیں انشاءاللہ ان کو ملیں گی، تاکہ قیامت تک یہ مثال بن جائے کہ وطن عزیز کے خلاف اور خاص طور پر
وہ ادارہ جس کے افسر اور جوان ہمہ وقت اپنے وطن کی حفاظت کی خاطر، چاہے وہ دہشت گرد ہوں، چاہے کوئی پاکستان کا دشمن ہو، ان کو شکست دینے کے لیے ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر ان کا خاتمہ کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں۔ ان کے خلاف جنہوں نے چاہے 65 کی جنگ ہو یا دہشت گردی کے واقعات ہوں، دہشت گردی کا کس طرح خاتمہ کیا گیا، 80,000 پاکستانیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جن میں افواج پاکستان کے افسر، ان کے سپاہی، ان کے خاندان کے افراد، پولیس، لا انفورسنگ ایجنسیز، پیراملٹری فورسز، انتظامیہ، تاجر، مائیں، بیٹے، ڈاکٹرز، انجینئرز، تاجر، معاشرے کے ہر فرد نے اس میں حصہ ڈالا، تب جا کر یہ دہشت گردی کا اژدہا کا سر کچلا گیا۔ پھر دوبارہ اس نے حالیہ وقتوں میں سر اٹھایا ہے، اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، مگر یہ کسی اور وقت کے لیے بحث رکھیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے خون سے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت اور آبیاری کی ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کو داغ مفارقت دے کر اس دنیا سے چلے گئے، شہادت کا رتبہ حاصل کیا، جن کی بیویاں بیوہ بن گئیں، جن کے بچے اور بیٹیاں یتیم ہو گئیں، جن کے بوڑھے ماں باپ عمر بھر ان کے آنسو خشک نہیں ہوں گے، ان شہیدوں اور ان غازیوں کی ہم نے بے حرمتی کی، ان کی جو تنصیبات پر وہاں پر حملے کیے۔ یہ دلخراش منظر 75 سال میں نہ کبھی کسی نے سوچا تھا نہ دیکھا تھا، اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ کاش کم از کم میں اس دن کے لیے اس دنیا میں نہ ہوتا کہ اپنے وطن میں اپنوں نے دشمن بن کر انہوں نے پاکستان کے ان اداروں پر، ان تنصیبات پر حملہ کیا۔ تو آج اس حوالے سے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ میں نے اسلام آباد میں ایک تفصیلی میٹنگ کی تھی اور اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ہدایات جاری کی تھی کہ جو بھی اس کے منصوبہ بندی میں شامل ہیں، جنہوں نے اشتعال انگیزی دلائی، جنہوں نے اس میں جو ابیٹمنٹ کے ذمہ دار بنے، جنہوں نے مدد کی، جنہوں نے اس معاملے کو آگ کو بھڑکانے میں پورا حصہ ڈالا، اور جو حملہ آور ہوئے وہ چن چن کر، کوئی اگر کسی نے خانہ پوری کرنے کی کوشش کی تو وہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ وقت ہے، اٹس لائک ڈو اور ڈائی، اٹس ناؤ اور نیور۔ لہٰذا 100% جو اصل جو کلپریٹس ہیں، جنہوں نے یہ دہشت گردی اور ملک دشمنی کی، وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہیں، ان کو گرفتار کر کے قانون اور آئین کے مطابق اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں ان کے مقدمے چلائے جائیں۔ لا منسٹر کو میں نے یہ گزارش کیا کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کی تعداد بڑھائی جائے، اور اگر راتوں کو بھی یہ کورٹس ہمیں اپنا ان کو پروسیڈنگز کرانی پڑی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پروسیکیوٹرز بہت قابل، ایماندار اور فرض شناس ہوں، انصاف پسند ہوں، اور پولیس اور انتظامیہ کا جو سب سے پہلا کام ہے کہ ان سب کو فی الفور
بغیر کسی تاخیر کی گرفتار کیا جائے۔ چیف منسٹر محسن نقوی صاحب کو میں نے گزارش کی ہے، آج بھی کی ہے، کہ خانہ پوری جو ہے اٹ از ان ایکسیپٹیبل، جنون لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیے جائیں گے اور کسی کو وداؤٹ فیئر اور فیور ان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹارے میں کھڑا کیا جائے گا۔ آج یہ جو ہمارا سیف سٹی ہے، یہ اس حوالے سے ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس زمانے میں 12 ارب خرچ ہوئے تھے اور یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، تو یہ پاکستان کا نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کا یہ بہت جدید ترین اور سب سے بڑا یہ انسٹیٹیوشن بنایا گیا بڑی محنت سے اس وقت میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں۔ حکومت پنجاب جہاں پر میں یہاں پر خادم تھا پنجاب کا، اور رانا ثناء اللہ یہاں کے لا منسٹر تھے، اور تمام سیاسی اور پولیس کے افسران نے اور انتظامی افسران نے مل کر اس منصوبہ کو مکمل کیا، دن رات اس کے اوپر کام کیا۔ تو اس سیف سٹی کے ذریعے آپ کو ہر چیز مہیا ہونی چاہیے، مگر جس کا مجھے ابھی بتایا گیا کہ پچھلے 5 سالوں میں اس کے کیمرے خراب ہو گئے 50%، 60%، 40%، خدا جانے کون سی فگر صحیح ہے، تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آج وہ سیف سٹی جو کہ سیفٹی اور پروٹیکشن مہیا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں اور ماؤں کے لیے، جس کو انتظامیہ اور پولیس نے اور سیاسی حکومتوں نے ملک کے اندر، اس شہر کے اندر، اس صوبے کے اندر دہشت گردی، چوری ڈکیتی اور دوسرے جرائم سے پاک کرنے کے لیے اس کو بنایا تھا، اس کو اگر غفلت اور اگر میں یہ کہوں کہ کرمنل نیگلیجنس سے اس کو اگر خراب کیا گیا ہے تو اس سے بڑا کوئی اور جرم سرزد نہیں ہو سکتا۔ بہرکیف یہ ایک شومی قسمت ہے کہ آج جب پاکستان کے غازیوں اور شہیدوں کے خلاف عمران نیازی اس کا جتھا حملہ آور ہوا ہے اور سیف سٹی پوری طرح آپریشن نہیں ہے، تو مجھے بہت افسوس ہے۔ لہٰذا میں چیف منسٹر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا، یقیناً اس میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ تو ابھی چند ماہ سے آئے ہیں، یہ 5 سال کی اگر اس کے اوپر گرد پڑی اور کیمرے خراب ہیں دوسرے، اور میں نے سنا ہے ابھی آ کے کہ جن افسروں کو میرٹ پر 100% میرٹ پر 100% میرٹ پر میری سپرویژن میں جن کو یہاں پر کسی بیوہ کا بیٹا تھا، کوئی مزدور کا بیٹا تھا، مگر اس نے BA گریجویشن اعلیٰ نمبروں میں کی تھی، جو ریکوائرمنٹس تھی پوری کی تھی، ان کو میرٹ پر رکھا گیا۔ میں نے سنا کہ 70% لوگ یا 60% لوگ وہ لڑکے چلے گئے ہیں یا بچیاں چلی گئی ہیں، کیونکہ ان کا فیوچر یہاں پر بالکل بلیک ڈارک ہو چکا تھا۔ ان کی جو پروموشن کا جو میکنزم ہم نے بنایا تھا، ان کی جو انکریمنٹ کی جو ہم نے میکنزم بنایا تھا، وہ سب ختم ہو گیا، توجہ ختم ہو گئی اور ہر چیز تخت کی لگانے پر مرکوز ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فی الفور آپ کو جتنی بھی جلدی اور وسائل مہیا کر کے آپ کو اس کو آپریشن کریں، اور جو بھی آپ کا اس وقت کیپیسٹی آپ کی کام کر رہی ہے اس سے فائدہ لیں۔ اور نادرا کا جو نظام ہے، نادرا کے چیئرمین موجود ہے یہاں پہ؟ کیوں نادرا کے چیئرمین کو کیوں نہیں بلایا ہم نے اس میٹنگ میں؟ آج ان کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا۔ بھائی بتاؤ عبداللہ، ان سے پوری انفارمیشن لیں اور ریئل ٹائم میں انفارمیشن آپ لیں، اور اس میں میں آپ کو ٹارگٹ دے رہا ہوں، اگلے 72 گھنٹوں میں تمام کلپریٹس، پلانرز، انسٹیگیٹرز اور حملہ آور گرفتار ہونے چاہیے جرم، اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کیسز درج ہوں، اور آپ کی جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس
وہ باقاعدہ کام شروع کر دیں، اور اس کے لیے میں نے لا منسٹر کو پھر میں گزارش کروں گا یہاں پر آپ سب کے سامنے کہ اس میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جتنی بھی کورٹ چاہیے ان کو مہیا کریں تاکہ وہ راؤنڈ دا کلاک کام کریں اور ایک مثال بن جائے رہتی دنیا تک کہ کبھی دوبارہ قیامت تک کوئی دہشت گرد، کوئی دشمن پاکستان کے ان اداروں کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو مہربانی کر کے اس میں اب تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لاہور سیف سٹی اتھارٹی کا انہوں نے دورہ کیا تھا، اور اس سیف سٹی اتھارٹی کا جائزہ لینے کے بعد وہاں پر ان کو بھی بریفنگ دی گئی، اور اس وقت وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو بتائیں